بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں عائلی قوانین کے بارے میں پیچھے سے جو موضوع چل رہا ہے اسی کے متعلق اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں، رہنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو بے انصافیاں ہوتی تھیں اور جو ظلم ہوتے تھے اور جو بعض مرد اس زمانے کے رواج کے مطابق عورتوں کے اوپر زیادتیاں کرتے تھے، طلاق بھی دے دیتے تھے اور بعد میں تنگ بھی کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، معاشرے کو معتدل رکھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور آج کی آیت جو سورۃ البقرہ کی 233 نمبر آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے اور بچہ دودھ پیتا ہوا ہو تو اس کا دودھ کون پلائے گا اور اس کا کیا پروٹوکول ہے۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال پورے، لمن، جو کوئی ارادہ چاہے، ان یتما، کہ وہ پوری کرے، الرضاعۃ، دودھ پلانے کی مدت، وعلی، اور پر، المولود لہو، جس کا بچہ یعنی جس باپ کو لگا جس کا بچہ ہے وہ، رزق ہننا، ان کا کھانا ہے، یعنی جو اس بچے کا باپ ہے وہی ان عورتوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ وہ قسمت ہننا، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق، لا تکلف، ہو نہیں تکلیف دی جاتی، نفس، کسی شخص کو، الا، مگر، وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کسی کی وسعت سے زیادہ اس کو اسلامی احکام میں تکلیف نہیں دی جاتی۔ اردو میں یوردینا کا لفظ یاد رکھنے کے لیے رضائی ماں، رضائی بھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کاملین، کامل، مکمل، تکلف بھی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تکلیف نہیں دی جاتی، نفس، کسی آدمی کو، کسی شخص کو، وسعت، یعنی اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ، بے والدہا، اس بچہ کے سبب اس کی ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ولا، اور نہ، مولود اللہ، جس کا باپ، جس کا بچہ یعنی باپ، بے والد ہی، اس کے بچہ کے سبب، یعنی بچہ کے سبب والد کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی والد جو ہے وہ اس کی والدہ کے ساتھ زیادتی کرے، وعلی، اور پر، الوارثی، وارث، مثل، ایسا، ذالک، یہ، یا اس، یعنی اگر باپ فوت ہو جائے تو وارث کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ فائن، پھر اگر، ارادہ، دونوں چاہیں، فصالن، دودھ چھڑانا، انترادن، آپس کی رضامندی سے، منہما، دونوں سے، وتشاورن، اور باہم مشورہ، فلا، تو نہیں ہے، جناح، گناہ، علیہما، ان دونوں پر، یعنی اگر دونوں باپ اور ماں آپس میں کچھ اس کا مطلب فیصلہ کرنا چاہیں دودھ چھڑانے کا تو وہ بھی آپس کی رضامندی سے ہی ہوگا۔ وَإِنْ، اور اگر، تم چاہو، ان، کے، تسترضعوا، تم دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح، تو گناہ نہیں ہے، علیکم، تم پر، اذا، جب، سلم، تم حوالہ کرو، ما، جو، آتے، تم نے دیا تھا، بالمعروف، دستور کے مطابق،
یعنی دستور کے مطابق تم ان کو دے دو. بتقو اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ انا کے اللہ جان لو کہ اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. یعنی جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. بصیر ان کے لفظ سے بصارت بھی اردو میں لفظ عالم آتا ہے. اسی طرح علم اور عالم یہ بھی لفظ معلوم ہے اردو میں. تسترضعوا ذات سے نکلا یہ لفظ. اس لیے ان الفاظ پر غور کر کے اردو کے الفاظ کے ذریعے ہم عربی کے معنی یاد کر سکتے ہیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ. اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. یہ مدت اس لیے ہے جو ارادہ کرے کہ وہ پوری کرے بچے کے دودھ پلانے کی مدت. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور جس کا بیٹا ہے اس پر ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق. ان دستور کے مطابق والد جو ہے بچے کا وہی ان کو کھانا اور لباس دے گا. لا تکلف نفس الا وسعها. نہ تکلیف دے کسی جان کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق. لا تضار والدۃ اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے ماں کو بولدہا اس کے بیٹے کے سبب. ولا مولود لہ بولدہ اور نہ ہی جس کا بیٹا ہو یعنی باپ کو اس کے بیٹے کے سبب. یعنی بیٹے کو ڈال بنا کے کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پر بھی اسی طرح نان نفقہ ہے. یعنی اگر والد فوت ہو جائے تو اس کے وارث جو ہے وہ نان نفقہ دیں گے. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما. پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی باہمی رضامندی سے اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم پر جب تم دے دو جو تم نے دینا طے کیا ہے دستور کے مطابق. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر. جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اس آیت میں اس صورت کا حکم ہے جب کہ زوجین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں ہر طلاق کے ذریعے سے یا کسی بھی وجہ سے ان میں تفریق ہو جائے اور عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو. اگر عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو اور والدین جو ہیں زوجین جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں طلاق یا خلا یا کسی بھی وجہ سے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دودھ پلانے کی اجرت کون دے گا اور بچہ کس کے پاس رہے گا؟ اور اگر والد جو ہے اس کا خرچہ دے رہا ہے تو اگر والد مر جائے گا اس کا تو اس کی جگہ اس کے وارثوں کو اس ماں کو یہ خرچہ یہ دینا یہ حق ادا کرنا ہوگا. اور بچہ کی پرورش سے متعلق جو دستور العمل جہاں بیان فرمایا گیا ہے اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو مرد اور عورت کے درمیان منافرت پیدا ہو جاتی ہے. ایک قسم کے عداوت کا ماحول ہوتا ہے اور کبھی مرد یہ چاہتا ہے کہ بچوں کو ماں سے چھین کر کسی اور عورت سے دودھ پلوائے. اسی طرح غریب ماں کو فراق میں تڑپائے. اسلام جو ہے وہ ناانصافی تو نہیں ہونے دیتا. اور کبھی عورت بچہ کو دودھ پلانے سے اس لیے انکار کرتی ہے کہ ظاہر میں مرد کے پاس دودھ پلانے والی کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے مرد کو تنگ کر سکتی ہوں اور میری خوشامد کرے گا. اس آیت میں ایسے مناسب اور مختلف احکام بیان فرما دیے گئے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مناسب اور سہل ہے.
ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، جو باپ چاہتے ہوں گے ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بال نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصیر۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جان رکھنی چاہیے، جان جانا چاہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ یہی زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے، جس راستے پہ چل کے جنت کی منزل ملنے کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ انہی راستوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، جنت میں داخلے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں پر چلا دے۔ وما علینا